میں یاریاں ہوں، ایک پناہ گزین کا بیٹا جس نے اجنبیت کو ایک عارضی وطن بنا لیا اور خواب کو ایک ابدی موقع میں بدل دیا۔ جب میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں تو اس وقت میری زندگی کا ہر لمحہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ گلیوں کے درمیان گزرنے والا بچپن، پھر جیل کے طویل سال، پھر خون کا ہر قطرہ جو اس زمین کی مٹی پر بہایا گیا۔ میں خان یونس کے کیمپ میں 1962 میں پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلسطین محض ایک یاد تھی جو تار تار کر دی گئی تھی، محض کچھ نقشے تھے جو سیاست دانوں کی میزوں پر فراموش حالت میں پڑے تھے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی زندگی کو آگ اور راکھ کے بیچ میں گزارا اور بہت پہلے یہ جان لیا کہ غاصبوں کے سائے میں زندگی گزارنے کا مطلب ایک ہمیشہ کی جیل میں رہنا ہے۔ میں نے کم سنی کے دور میں یہ جان لیا تھا کہ اس سرزمین پر زندگی گزارنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ جو بھی یہاں پیدا ہوگا اسے اپنے دل کے اندر ناقابل شکست ہتھیار اٹھانا ہوگا اور یہ سمجھ جانا ہوگا کہ آزادی کا راستہ طویل ہے۔ آپ سب لوگوں کے نام، میری وصیت اس لڑکے سے شروع ہوتی ہے جس نے غاصب پر پہلا پتھر پھینکا اور جس نے یہ سیکھا کہ پتھر ہی وہ پہلے الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی بات اس دنیا کو سنا سکتے ہیں۔ جو دنیا ہمارے زخموں کو دیکھ رہی ہے مگر خاموش تماشائی ہے۔ میں نے غزہ کی سڑکوں پر یہ سیکھا کہ انسان کو اس کی عمر و سال سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ اس سے ناپا جاتا کہ وہ اپنے وطن کے لیے کیا پیش کرتا۔ میری زندگی اسی سے عبارت تھی، جیل اور جنگیں، تکلیف اور امید۔ میں نے سب سے پہلے 1988 میں جیل میں قدم رکھا اور اسی قید کے دوران مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن الحمدللہ میں نے ڈر کو قریب تک پھٹکنے نہیں دیا۔ ان تاریک کوٹریوں کے اندر میں ہر دیوار میں کھڑکی دیکھتا تھا جس سے دور کا روشن افق دکھائی دیتا تھا، ہر سلاخ میں سے روشنی پھوٹتے دیکھتا تھا جو آزادی کا راستہ روشن کرتی تھی۔ جیل میں رہتے ہوئے میں نے سیکھا کہ صبر محض ایک اخلاقی خوبی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت مؤثر اور قیمتی ہتھیار ہے۔ کڑوا مشروب جیسے کوئی سمندر کو قطرہ قطرہ کر کے پی لے۔ تمہارے لیے میری وصیت ہے کہ جیلوں سے خوف نہ کھاؤ۔ جیل تو آزادی کی منزل تک لے جانے والی ہماری طویل جدوجہد کا ایک مرحلہ ہے۔ جیل نے مجھے سکھایا ہے کہ آزادی محض ایک حق نہیں جو چھین لیا گیا، وہ تو ایک آئیڈیا ہے جو تکلیف کی کوکھ سے جنم لیتا ہے اور صبر سے اس کی دھار تیز کی جاتی ہے۔ جب 2011 میں احرار کی وفاداری نامی سودے کے تحت میں جیل سے نکلا تو میں پہلے جیسا نہیں تھا۔ جب میں باہر نکلا تو میری شخصیت میں زیادہ اعتماد پیدا ہو چکا تھا اور اس جدوجہد پر میرا یقین کہیں زیادہ پختہ ہو چکا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک وقتی کشمکش نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری قسمت ہے جس کی لاج ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک رکھیں گے۔ میری وصیت ہے، بندوق کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس عظمت کے ساتھ جس پر کوئی سودا نہ ہو، اور اس خواب کے ساتھ جس کو کبھی موت نہ ہو۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہم مزاحمت سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے قضیے کو کبھی ختم نہ ہونے والے مذاکرات کے حوالے کر دیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جو تمہارا حق ہے اس پر کمزوری دکھانے کے لیے مذاکرات نہ کرنا۔ تمہارے ہتھیاروں سے زیادہ تمہاری استقامت سے وہ خائف ہیں۔ مزاحمت محض ہتھیار نہیں جو ہم اٹھائے ہوئے ہیں، مزاحمت تو فلسطین کے لیے ہماری محبت ہے جو ہماری ہر سانس کے ساتھ تازہ ہوتی ہے۔ مزاحمت تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ حصار و ظلم کے باوجود ہمیں زندہ رہنا ہے۔